بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید کا خصوصی ڈاکٹر ایک نصرانی طبیب تھا جو بہت ہی عقلمند اور خوبصورت آدمی تھا، اور بادشاہ اس کے کمال، سیرت و جمال اور صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے منع کرتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ طبیب نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں۔ ترجمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا، اور وہ اللہ کی روح ہیں۔ اس میں روح منہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ منتبیذ کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جز اور اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ طبیب کی یہ تقریر سن کر ہارون الرشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے دربار کے سب علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں، مگر درباری علماء اس کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ ہارون الرشید رنج و عالم سے بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ مفسر علی بن الحسین مروزی حج سے واپس ہوتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون الرشید نے فوراً ہی انہیں بھی دربار میں بلایا۔ وہ بھی یہ سوال سن کر چکرا گئے اور فوراً جواب نہ دے سکے، مگر انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا، لہذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اس نے اپنی کتاب میں اس شبہ کا جواب بھی دیا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا، مگر میں انشاءاللہ تعالی جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا، خدا کی قسم میرے لیے کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹری میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورۃ جاثیہ کی آیت زبان پر آئی تو مارے خوشی کے اچھل پڑے اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے، اور دربار میں جا کر ہارون الرشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ دیکھ لے، یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیہ منہ آیا ہے، تو اگر اس من کو تبعیض کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جزو قرار پائیں گے، لہذا تم خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ روح منہ میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے جز نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن الحسین کی یہ نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور اس کا شبہ رفع ہو گیا، اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہارون الرشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن حسین مروزی کو بڑے گراں قدر انعام و کرام سے مالا مال کر دیا۔ علی بن الحسین مروزی نے اپنے وطن پہنچ کر نہایت عرق ریزی اور محنت کے ساتھ اسی موضوع پر النظائر فی القرآن ایک ایسی کتاب تصنیف کر دی کہ تمام روئے زمین میں اس کی مثال نہیں۔ اس کتاب میں اس فاضل جلیل نے مخالفین اسلام کی طرف سے اسی قسم کے پیش ہونے والے تمام شبہات کا قلع کما کر دیا، اور کسی کی مجال نہیں کہ قیامت تک قرآن کریم پر کوئی اس قسم کا اعتراض کر سکے۔ علماء سلف نے مخالفین اسلام کے اعتراضوں کو رفع کرنے اور اسلام کے دامن عصمت کو شبہات کے گرد و غبار سے پاک صاف رکھنے کے لیے کیسی جدوجہد کی ہے، اور اپنی زبان و قلم کی تلوار سے کیسے مجاہدانہ کارنامے انجام دے کر حق و باطل کے اس معرکے میں فتح مبین حاصل کی ہے۔ کاش زمانہ حال کے علماء اس سے سبق حاصل کرتے اور ان مقدس روحوں کی خدمات جلیلہ کی قدر کر کے ان کے انمول شاہکاروں کو زندہ رکھتے، مگر افسوس کہ آج کل کے سیاسی مولویوں کا تو یہ حال ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔